کہ آپ جتنے بڑے فرعون کیوں نہ بن جائیں، آپ کے اندر گردن کے اندر جتنا بڑا سریہ کیوں نہ آ جائے، لیکن یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد تو بات کی بات ہے، لیکن دنیا کے اندر ہی شاید آپ کو کبھی کسی موقع کے اوپر ایسی بے بسی کی تصویر بننا پڑ جائے گا۔ ہوٹلز میں یا ان کے اوپر چلے جاتے تھے اور اتنی فرعونیت کے ساتھ اور اتنے رعب اور دبدبے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید اس زمین کے اوپر خدا کے بعد ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ عورتوں کو اپنا ننگا جسم دکھا کر یا اپنا حسن دنیا کو دکھا کر یہ کیسے یہ بات باور کروائی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی عورتیں بہت طاقتور ہو گئی ہیں؟ یہ مثلاً خواتین جہاز اڑا رہی ہیں، ٹرک چلا رہی ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر وہ منو وزن اپنے سروں پر اٹھا رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا اور میں ہوں عبد القادر۔ آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک تو گزشتہ کل حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور جنگ اخبار کی خبر کے حوالے سے وہ ٹویٹ تھا، جس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی بہت میڈیا کے اندر بھی بات چیت ہوئی اور کچھ لوگوں نے اس کو دوسرے انداز میں اچھالنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ مسئلہ ہے کیا۔ دنیا کے اندر ایک عرصے سے مقابلہ حسن مختلف ناموں سے خواتین کے حسن کے حوالے سے مقابلہ جات ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پوری دنیا کے مختلف ممالک سے خواتین شرکت کرتی ہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر پاکستان بھی نمائندگی کرنے جا رہا ہے، اور وہ ایک تنظیم آپ سمجھ لیں کہ تنظیم بنی ہوئی ہے مس یونیورس کے نام سے، جو پوری دنیا کی ہے، اور اس کے اندر اس کی ایک شاخ، ذیلی شاخ پاکستان کے اندر بھی ہے، مس یونیورس پاکستان کے نام سے۔ ملک بھر سے مختلف جگہوں سے اس کے اندر خواتین نے اپلائی کیا اور کوشش کی، اور 5 نام اس میں فائنل کیے گئے ہیں، جو اس مقابلے کی فائنلسٹ پاکستان کی سطح پر قرار دی گئی ہیں۔ ان 5 خواتین میں سے دو کا تعلق تو مسلمان کمیونٹی سے نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور 2 ایسی ہیں کہ وہ جو پاکستانی نژاد ہیں لیکن وہ غیر ملکی ہیں، کوئی شاید ایک امریکہ میں رہتی ہیں اور ایک دوسرے کسی ملک میں، یا امریکہ کی کسی دوسری ریاست میں۔ ایک خاتون کا، لڑکی کا تعلق جو ہے نا وہ پاکستان سے بھی ہے۔ اب ان 5 خواتین کا یا بچیوں کا یا دوشیزاؤں کا اگر ہم ان کے بیانات یا اس حوالے سے پڑھنا شروع کریں تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہم اس سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جی پاکستان کی عورتیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عورتوں کو اپنا ننگا جسم دکھا کر یا اپنا حسن دنیا کو دکھا کر یہ کیسے یہ بات باور کروائی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی عورتیں بہت طاقتور ہو گئی ہیں، یا پاکستان کی عورتیں جو ہے نا بہت زیادہ کام کاج کے حامل ہو گئی ہیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ بڑا منصوبہ ہے، اور نہ اس سے کوئی دنیا کو کچھ فائدہ ہونا ہے۔ یا تو کوئی عورت ایسا کام کرتی، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتی کہ اس سے پتہ چلتا کہ وہ عورت بڑی طاقتور ہو گئی ہے۔ مثلاً خواتین جہاز اڑا رہی ہیں، ٹرک چلا رہی ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر وہ منو وزن اپنے سروں پر اٹھا رہی ہیں، اور وہ پیغام دنیا کو نہیں جا رہا کہ یہ بڑی طاقتور ہو گئی ہے عورت۔ اور عورت ننگی ہو کر یا آدھے کپڑے پہن کر یا ایسے کپڑے پہن کر عورت بازار حسن کے اندر جا رہی ہے، عورت جو ہے نا حسن کے مقابلے کے اندر شریک ہو رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جی عورت بہت جو ہے نا وہ طاقتور ہو گئی، یا عورت لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئی۔ تو ہماری اس سوچ کے اوپر تو یہ آپ یہ کہیں کہ جتنے حرف بھیجنے چاہیے اس سے زیادہ بھیجنے چاہیے، کہ یہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے یا کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی قابل فخر بات ہے۔ اب ان 5 فائنلسٹ بچیوں میں سے ایک کو منتخب کیا جائے گا، اور وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اس مقابلے کے اندر شریک ہوں گی، اور ان 5 فائنلسٹ بچیوں میں سے ایک 19 سالہ بچی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 19 سالہ بچی جس کو جو ہے نا وہ مشکل سے وہ FSC اور A لیول تک کی طالبہ ہوگی، اس کو کن کاموں کے اندر ڈال دیا گیا کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرے گی، وہ پوری دنیا کے سامنے برہنہ ہو کر کے جائے گی اور دکھائے گی کہ میرا جسم کتنا خوبصورت ہے۔
تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا اور زوال کا مقام ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر فحاشی پھیلے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہوا۔ پاکستان اس وقت مشکل ترین حالات کا دوچار ہے، مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کے معاشی حالات انتہائی گراوٹ کا شکار ہے۔ اور دوسری طرف ہم سود اور رشوت اور کرپشن کے ان گرم بازاروں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اور ناراضگی اگر مول لینا چاہتے ہیں تو پھر نہیں ہے ممکن کہ اللہ کی طرف سے کوئی اور ایسا راستہ ملے کہ ہم ان مشکل حالات سے نکل سکیں۔ مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ان چیزوں سے دور ہونا ضرور ہوگا۔ دوسرا موضوع جس کے اوپر آج کے اس کے ولاد کے اندر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے، آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی ہمارے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کی۔ یہ تصویر آپ اپنی اسکرین کے اوپر اگر ملاحظہ فرمائیں تو وہ کس بے بسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہم نے یہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے۔ کہ ایک وقت تھا کہ آپ نے ان کی مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ یہ جب ہاسپٹلز میں یا ان کے اوپر چلے جاتے تھے اور اتنی فرعونیت کے ساتھ اور اتنے رعب اور دبدبے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید اس زمین کے اوپر خدا کے بعد ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور ان کی بادشاہت ہے اور ان کے علاوہ کسی قسم کا اور کوئی بس نہیں چلنا۔ اور جو پاکستان کے اندر جتنے انہوں نے رستے کھولے لوگوں کے لیے دو نمبری کے اور غلط طریقے پر چلنے کے، وہ ہمارے سامنے اپنی مثال آپ ہے کہ ان کے فیصلوں کی بدولت آج پاکستان اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ان کی بے بسی کی یہ تصویر دنیا کے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے اوپر ایک مثال ہے اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ آپ جتنے بڑے فرعون کیوں نہ بن جائیں، آپ کے اندر گردن کے اندر جتنا بڑا سریہ کیوں نہ آ جائے، لیکن یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد تو بات کی بات ہے، لیکن دنیا کے اندر ہی شاید آپ کو کبھی کسی موقع کے اوپر ایسی بے بسی کی تصویر بننا پڑ جائے گا۔ کبھی ممکن ہے ایسا بھی ہو جائے کہ یہ اس وقت آپ ہمارے سامنے مثال ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے پاکستان کا جو چیف جسٹس بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ تو ہم چما دیگرے نیست، کہ میرے جیسا تو کوئی اور ہے نہیں، اور لیکن جس وقت وہ ریٹائر ہو کر کے جاتا ہے تو پھر وہ باہر ممالک میں یا دوسرے ممالک کے اندر ایئرپورٹس کے اوپر اس طرح بے بسی کی تصویر بنا نظر آتا ہے۔ اس کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع اور نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے نگہبان۔